السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے کتاب کار کے درس دوم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہم کتاب کار دوم پڑھ رہے ہیں، تو آج ہمارا دوسرا درس ہے جو آپ کتاب دوم میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، وہ ہے خانے۔ آج خانے کے متعلق جو ہم کام کریں گے، آپ کا جو ہوم ورک ہوگا اس میں آپ کی ہیلپ کروائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا درس۔ پہلا شمارہ ایک جو سوال دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ از روی جملے های زیر یک بار بنویسید۔ اب یہ جو جملہ آپ کو دیا گیا ہے یا یہ جو باقی جملے بھی آپ کو دیے گئے ہیں، یہاں پر کیا کرنا ہے آپ نے، یہی جملے مثلا تہران پایتخت ایران است، یہ آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو آپ نے نیچے لکھنا ہے۔ تہران پایتخت ایران است، یہ نیچے والی لائن پہ آپ لکھیں گے، جو اوپر لکھا ہوا ہے وہی آپ نیچے لکھیں گے۔ اس سے کیا آپ کا فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی لکھائی بہتر ہو جائے گی۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو لائن کے اوپر کون سا لفظ آنا ہے، کون سا لفظ نیچے جانا ہے، کون سا لفظ اوپر جانا ہے، کون سا اسی لائن کے اوپر ہی رہنا ہے، تو یہ آپ کو یہاں پہ پتہ چل جائے گا۔ اور اسی مثال کے طور پر اسی جملے سے آپ کو واضح ہوگا، مثلا تہران ہے، را اس کے تہران کے دیکھیں، تے دو نقطے اوپر، را نیچے لائن، الف درمیان میں، نون بھی درمیان میں، پایتخت ایران است، یہ سارے اس سے آپ جب بھی لکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ کون سی لائن آپ نے، ہم KG1 KG2 میں جب پڑھتے تھے تو اسی طرح لکھی لکھائی کاپی پہ یا استاد ایک لائن اوپر لکھ دیتا تھا، نیچے اسی کے مطابق لکھنا ہوتا تھا۔ خانه احمد دو طبقه است، فاطمه بزرگترین فرزند برادر ام هست. خانه احمد یک سالن پذیرایی، دو اتاق خواب، یک اتاق مطالعه، آشپزخانه و سرویس بهداشتی دارد. در سالن پذیرایی مبل یک تلویزیون بزرگ، 3 کفش و 4 صندلی هست. روی میز رایان چراغ مطالعه، تقویم، کتاب و نوشت افزار هست۔ اب یہی جملے سیم آپ نے جو خالی لائن ہے، خالی جگہ بچی ہوئی ہے ایک لائن، تو اسی پہ آپ نے یہ چیزیں لکھنا ہے تاکہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ ٹھیک ہو جائے۔ خوب، شماره دوم، با توجه به متن درس پاسخ دهید۔ اب یہ جو سوالات ہیں وہی سوالات ہیں جو آپ نے کتاب دوم میں آپ نے پڑھے ہیں، جو آپ کو دکھائی بھی دے رہے ہیں۔ ان کو کتاب دوم کو اچھی طرح جو متن تھا وہ پڑھیں اور ان کا یہاں پہ جواب دینا ہے۔ کدام شہر پایتخت ایران است؟ آیا خانه احمد در قم است؟ آیا خانه احمد دو طبقه نیست؟ فاطمه و علی در اتاق مطالعه چکار میکنند؟ ان کے آپ نے جواب دینا ہے، وہ بھی کتاب دوم سے دیکھ کر۔ خوب، جلو میری، نام تصویرهای زیر را بنویسید۔ اب جیسے ہم نے جو پہلے ہمارے کتاب کار کے پہلا درس تھا نوشت افزار پہ، اس پہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ آپ نے کیا کرنا ہے، جو کتاب دوم میں آپ کے ان کے نام ہے یاد رکھنا ہے۔ یہ یاد رہیں گے آپ کے پاس تو آپ آرام سے ان کو آپ یاد کر سکیں گے۔ آرام سے ان کو آپ یاد اس طرح کریں گے کہ آپ کتاب دوم کو اچھی طرح سے پڑھیں، کتاب دوم کو اچھی طرح جو الفاظ ہیں ان کو ذہن نشین کریں۔ جب ذہن نشین کر لیں گے تو آرام سے آپ ان کو لکھ پائیں گے۔ تو اب چاہے یہ جو تصاویر آپ کو دی گئی ہیں اپارتمان کی، دوش میں گرام، راہرو، پھلے، یہ آشپز خانے، یہ سارے آپ کو یاد ہوں گے، ہمیں بتانا نہیں پڑے گا، فقط آپ کے سامنے تصویر آ جائے گی، آپ آرام سے ان چیزوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے اور آپ پہ عبور حاصل کر سکیں گے۔ آگے دیکھیں شماره 4، مانند مثال برای هر پاسخ پرسش مناسب بنویسید۔ اب جس طرح آپ نے دیکھا کہ آپ کو یہاں جواب بھی دیا جا رہا ہے، آپ نے فقط کیا کرنا ہے، سوال تلاش کرنا ہے۔ جواب میں سے سوال یہ آسانی ہوتی ہے، سوال ہو اور جواب لینا ہو تو تھوڑا مشکل ہو جاتی ہے، لیکن جب آپ کے پاس جواب ہو تو سوال آسانی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پہ مثال دی گئی ہے کہ خودکار شما آبی است یا مشکی۔ اب یہاں پہ جواب دیا جا رہا ہے خودکار من آبی است۔
اب اسی مثال کو بھی آپ یہاں پہ فٹ کر کے آپ جواب دے سکتے ہیں، یا خود ہی آرام سے جو سوال بنتا ہے وہ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ مثلا پہلے جملے کا سوال آپ کو یہ بنے گا کہ جب جواب دیکھیں گے، جواب یہ ہے من تکلیف می نویسم۔ اب یہ سوال نشان یہ بنا سکتے ہیں، آیا تو درس می خوانی یا تکلیف می نویسی، یہ اب تو جواب آئے گا من تکلیف می نویسم۔ اب دوسرا بھی آپ نے خود یہاں سے حل کرنا ہے۔ پہلا ہم نے ہنٹ دے دیا آپ کو، استاد در کلاس است، شمارے 3 دیکھیں، فاطمہ دختر دارد، شمارے 4 دیکھیں، ماشین علی در خیابان است۔ خوب، جملے بے سازی، یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، جملے بنانے ہیں۔ اب 5 جملے بنانے ہیں، 5 الفاظ ہیں، مثال کے ہم ایک جملہ آپ کو بنا کے دیتے ہیں، مثلا باغیچے۔ اگر آپ باغیچے کا جملہ بنائیں تو آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی بہت سارے جملے بنتے ہیں، مثال کے طور پر آپ بول سکتے ہیں کہ پدرم یک باغیچه سیب بزرگ دارد، یا پدرم یک باغیچه انبه دارد، انار دارد، یا یک باغیچه بزرگ دارد، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ آگے شمارے 2 میں دیکھیں، دوش اتاق مطالعے، می شویم و می پزد، یہ آپ کے جملے جو آپ نے بنانا ہے۔ آگے دیکھیں، جاهای خالی را با واژه مناسب زیر کامل کنید۔ جیسے ہم نے پہلی کلاس میں آپ کو مناسب الفاظ یہاں پہ لگا کے درست کر دیے تھے۔ آپ کو 5-6 جملے جو ہیں 5 جملے ان میں سے ایک آپ کو حل کر کے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر شمارے 1 دیکھیں، اتاق من در ڈیش است، ہمارا جو کمرہ ہے وہ فلاں جگہ پر ہے۔ سروس بہداشتی، طبقه دوم، می خواند، می شوید، زمستان، شاہر، مطالعہ می کنند یا فاطمہ۔ اب یہاں پہ جو مناسب الفاظ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ طبقه دوم، جو میرا کمرہ ہے دوسرے فلور پر ہے، یہ مناسب الفاظ ہے۔ اب سروس بہداشتی تو نہیں ہو سکتا کہ میرا واش روم میں کمرہ ہے۔ می خواند مثلا پڑھ رہا ہے، یہ بھی نہیں آ سکتا۔ می شوید، اب یہ بھی دھونا کے معنی میں استعمال کیا ہے، اب یہ بھی نہیں آ سکتا۔ زمستان، اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا گھر زمستان میں ہے، موسم زمستان جو بنتا ہے۔ شہر، اتاق من در شہر است، یہ مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اتاق نہیں کہہ سکتے بلکہ خانے کہہ سکتے ہیں کہ اتاق من در، مثال یہ کہہ سکتے ہیں کہ خانے من در شہر است، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اتاق من مناسب نہیں ہے۔ مطالعہ می کند، یہ بھی درست نہیں ہے کہ میرا کمرہ مطالعہ کر رہا ہے۔ فاطمہ، یہ بھی نہیں آتا۔ تو مناسب جو یہاں پہ بن رہا ہے وہ ہے طبقه دوم، میرا جو کمرہ ہے وہ دوسرے فلور پر ہے۔ اسی طرح باقی بھی آپ نے ان سے مناسب الفاظ لگانا ہے۔ خانه محمد در کدام ڈیش است، طلبه ها تکلیف می نویسند یا روزنامه ڈیش، آنها ہر روز در کتابخانه ڈیش، آن خانه دو ڈیش دارد، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو مناسب الفاظ لگانا ہے۔ خوب، شماره 7، سوال 7، با توجه به تصویرها سوال کنید و جواب دید۔ اب وہاں پہ جو کلاس اول میں کیا تھا، سوال ہم وہاں پہ بنے ہوئے تھے، جواب ہم دے رہے تھے۔ یہاں پہ تصویر کو آرام سے آپ نے غور سے دیکھنا ہے، یہاں پر سوال بھی خود بنانا ہے اور جواب بھی آپ تصویر کے مطابق آپ نے جواب دینا ہے۔ یہ نہ کہ سوال کوئی اور ہو اور جواب چننا ہو، مل جائے آپ کو سوال کے اندر اور جواب چننا۔ اب تصویر کو پہلے دیکھیں، تصویر میں کیا ہے کہ تصویر میں کچھ لیڈیز ہیں جو کھانا پکا رہی ہیں۔ اب 2 سوال یہاں بنتے ہیں جو آپ کو مناسب لگے۔ پہلا سوال سادہ یہ ہے کہ سوال کریں گے ہم کہ آیا شما غذا می پزید، کیا بھئی آپ کھانا بنا رہی ہیں، یہ سوال ہے نا۔ اس کا جواب آئے گا مثال کے طور پر بالے ما غذا می پزیم۔ یا ایک دوسرا سوال بھی بن سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ آیا شما غذا نمی پزید، کیا آپ لوگ کھانا نہیں بنا رہے، تو وہ جواب دیں گے چرا ما غذا می پزیم، کیوں نہیں بھئی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کھانا بنا رہے ہیں۔ تو اسی طرح آپ نے
اگلی تصویر کو دیکھنا ہے جو نقاشی می کے ساتھ، اس کے جواب میں آپ نے دیکھنا ہے. مثلا کہ وہ پوچھ رہی ہے آپ لوگوں سے، اس سے پوچھ رہی ہے جو پینٹنگ کر رہی ہے کہ آپ یہ مثلا کہ تم پینٹنگ کر رہی ہو، تو وہ جواب دے گی ہاں جی میں پینٹنگ کر رہی ہوں. ان کو آپ نے فارسی بنانا ہے. یہ کتاب پڑھ رہی ہے لیڈیز، اور یہ کیا کہتے ہیں ہوم ورک کر رہے ہیں، آپ کو ہنٹ دے رہے ہیں، آپ نے سوال بنانا جواب بھی دینا ہے. یہ نہا رہا ہے، یہ آپ نے ان کے سوال بنانا اور جواب دینا ہے. خوب. سوال ہشتم، صحیح جملہ یا زیرہ بنویسید. اب جملے تھوڑے سے ٹیڑھے ہیں، جملے تھوڑے سے آگے پیچھے ہیں، کسی کا شناسے نہیں ہے، کسی کا جملہ درست نہیں بنتا، تو یہ آپ نے جملہ درست کرنا ہے ان کو. مثال کے طور پر آپ پہلے دیکھ لیں، او اہل افریقائی است یا آسیا. تو جملہ اگر درست کرنا ہو تو یا آسیائی بول لیں یا تو افریقائی کو افریقہ بول لیں. مثلا او اہل افریقہ است یا آسیا، ٹھیک ہے نا. یا یہ کہہ سکتے ہیں او افریقائی است یا آسیائی، تو اہل ہٹا دیں. اگر اہل لگانا ہے تو یہاں پہ او اہل افریقہ است یا آسیا، تو یہاں پہ جواب دینا ہوگا. تو یہ درست جملہ آپ کا. من در حمام دوش می گیری، شناسے دیکھیں آپ. من و خواہرم تکلیف می نویسم، شناسہ آپ دیکھیں درست ہے یا نہیں ہے. ایشان پولیس ہستی، سارا شناسے پہ کھیل ہے یہاں پہ. در سالن پذیرہ یک تلویزن دارد، یہاں پر آپ نے تکنیکی جو جملہ ہے یہ آپ نے درست کرنا ہے کہ اگر در شروع میں آ جائے تو آخر میں کیا لگے گا؟ آفرین. یہ آپ نے خود ہی بنانا ہے، نہیں بتا رہا. تو یہ آپ نے اپنی طرف سے درست جو بھی جملہ بنے وہ آپ نے یہاں پہ لگانا ہے. شمارے 9، مانند مثال به جملہ محترمانہ تبدیل کنید. احترامان آپ کو بتایا تھا وہ آپ نے جملے استعمال کرنا ہے. مثلا او کے لیے آپ ایشان لگائیں گے، تھو کے لیے شما لگائیں گے. مثلا تو فرزنداری، آپ جواب دیں گے شما فرزنداری یا شما فرزندارید، ٹھیک ہے نا. داری بھی لگا سکتے ہیں اور دارید بھی لگا سکتے ہیں. تو شمارے 2، شمارے 3 و شمارے 4 خودت حل کنید. خوب. شمارے 10، یہ جدول جو پیچھے ہم نے حل کیا تھا یہ بھی اسی طرح آپ حل کرنا ہے. من سے جو الفاظ بنتے ہیں وہ آپ نے جملے کچھ ایک جملے وہ بنانا ہے. مثلا انہوں نے ایک جدول میں من غذا می پزم یہ بنایا ہے، تو ایک پہ آپ بنا لیں من کتاب می خوانم، اور بنا لیں من مثال کے طور پر وہ غذا می خورم، یہ آپ کر لیں. یا من درس می خوانم، تو جو بھی آپ کو ضمیر کے مطابق آپ نے کرنا ہے. تو کے لیے بھی آپ نے کوئی جملہ استعمال لے آنا ہے، کوئی مثلا می خوری یا خوردی، یا چاہے وہ ماضی کا ہو یا حال کا ہو، یہ آپ نے فقط جدول پر کرنا ہے تاکہ اس میں ضمیر بھی آ جائے، ضمیر کی نشانی آ جائے. اصل جو آپ کو یہاں ضروری ہے وہ ضمیر کی نشانی ہے. او جیسا می شو ید، ما دوش می گریم، شما اور آہنا کا بھی اسی طرح آپ نے جملہ لینا ہے اور آپ نے بنانا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ نے جب مکمل ہو جائے گا آپ کا تو پھر ہم نظر استاد یہاں پر آئے گا کہ آپ نے واقعاً اچھا یہ درس کو حل کیا ہے یا اس میں کچھ غلطیاں ہیں. آپ کا 100 میں سے کتنے نمبر آتے ہیں یا 20 میں سے آپ کتنے نمبر لیتے ہیں یا شاباش رہتے ہیں. آفرین بر شمی شما عزیزان محترم. خوب. انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات کریں گے. نیکسٹ جو بھی ہمارا درس ہوگا اس پہ ہم پھر ملاقات کر کے آپ کو اچھی طرح سے ان کے اس سبق میں آپ کی ہیلپ کریں گے. دعا میں یاد رکھا کریں. خدا حافظ ناصر.